الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخليلك
صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين وبارك وسلم. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، عزیزان ملت، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب و آل پیغمبر کے سرفروش سپاہیوں، اور قائم پور ضلع بہاولپور کے غیرت مند مسلمانوں، سن 1425 ہجری کے ربیع الثانی کی 5ویں شب اس علاقے کے لیے وہ بابرکت رات بنی ہے کہ یہاں اس چوک پر یہ عظیم الشان پروگرام بابرکت اور بارونق محفل منعقد ہے، جس کا عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ختم نبوت کے پروانے شمع رسالت کے پروانے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے عاشق اور آقا کے غلاموں کے غلام اتنی کثیر تعداد میں اس ذکر پاک کو سننے کے لیے تشریف فرما ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بڑے
میدان کے ساتھ ساتھ چھتوں پر بھی یہ سراپا انتظار اور ہمہ گوش بنے بیٹھے ہیں جس چیز نے اس وقت تک انہیں بٹھایا ہے نہ کوئی دنیا ہے نہ مال ہے، نہ کوئی لالچ ہے نہ دولت ہے، یہ خالص عشق رسالت ہے۔ ان میں سے ہر ایک گھر میں اس وقت پنکھا لگا کے، کوئی اے سی لگا کے، کوئی چھت پہ کھلی ہوا میں اس وقت سو رہا ہوتا۔ یہ وقت ان کے بیٹھنے کا نہیں، لیکن ان کو بٹھایا ہے اس کشش نے جس نے پتھروں سے سلام پڑھوایا۔ اس وقت انہیں یہ گرمی نہیں روک رہی۔ یہاں اسٹیج پہ مجھے پسینہ آ رہا ہے، حالانکہ میں ابھی غسل کر کے بیٹھا ہوں۔ بڑی دیر سے یہ کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا ہے۔ انہیں یہ گرمی اس محفل کی شرکت سے نہیں روک رہی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ گرمی کفارہ بنے گی اور جہنم کی گرمی قریب بھی نہیں آئے گی۔ میں نے ان سے کہا نہیں ہے کہ میری بات کا جواب دو، لیکن یہ ایک ایک جملے پہ بول کیوں رہے ہیں کہ ذکر خیر اس ذات کا ہے کہ جن کا نام کیا، جن کی محبت میں سوکھا تنا درخت کا بھی بولتا ہے، روتا ہے۔ مجھے تسلیم ہے کہ اللہ کے نبی روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بلانے پہ، آواز دینے پہ مردے نے اٹھ کر ان کی رسالت کی گواہی دی۔ وہ مردہ بولا، لیکن یہ پہلے بھی تو بولتا تھا۔ موت سے پہلے بھی تو بولتا تھا، اور یہاں بھی مردے نہ بولیں، زندے بولیں۔ میں مردہ سمجھتا ہوں، مردہ سمجھتا ہوں چلتے پھرتے کو جس کے دل میں عشق رسالت نہ ہو، صرف زندے سبحان اللہ بولیں۔ مردہ سمجھتا ہوں مردہ جس دل میں عشق رسالت نہ ہو، اور وہ چلا تو کیا ہوا، کئی تنکے بھی ہوا میں اڑتے ہیں، حالات کی ہوا اسے چلاتی ہے لیکن زندہ نہیں۔ حالات کی ہوا اسے چلاتی ہے لیکن زندہ نہیں۔ یہ چلنے پھرنے کے باوجود میں نے مردہ اسے اسی لیے کہا کہ دیکھنے کے باوجود اللہ ایسوں کو اندھا کہتا ہے۔ دنیوی راستے دیکھنے کے باوجود
اللہ ایسوں کو اندھا کہتا ہے، دنیوی باتیں سننے کے باوجود اللہ ایسوں کو بہرا کہتا ہے، دنیوی معاملات میں جھگڑنے کے باوجود اللہ ایسوں کو گونگا کہتا ہے۔ تو میں دنیا میں چلنے کے باوجود اس کو مردہ کیوں نہ کہوں، جبکہ جس دل میں عشق رسالت ہے، عرفان رسالت ہے، معرفت حقیقت ہے، معرفت نبوت ہے، وہ مردانی مر کر بھی زندہ ہے۔ وہ ٹکڑے ہو کر بھی زندہ ہوتا ہے، وہ ٹکڑے ہو کر بھی زندہ ہوتا ہے۔ اور جس نے میرے آقا کو نہ پہچانا، یہ گھومتا پھرتا بھی مردہ ہوتا ہے۔ گھومتا پھرتا بھی، بولو بولو، گھومتا پھرتا بھی مردہ ہوتا ہے۔ جو میرے آقا کو نہ پہچانے وہ مردہ ہے۔ جو آقا کا گستاخ ہے وہ چلتے پھرتے مردہ ہے، آنکھوں ہوتے اندھا ہے، کانوں ہوتے بہرا ہے، زبان ہوتے یہ گونگا ہے۔ ارے تجھ سے تو وہ کھوتا اچھا تھا جس نے میرے آقا کو پہچانا تھا، تجھ سے تو وہ گو اچھی تھی جس نے آقا کو پہچانا تھا۔ اے گستاخ، تجھ سے تو وہ چڑیا اچھی تھی جس نے آقا کو پہچانا تھا، تجھ سے تو وہ ڈھیلے پتھر اچھے تھے جو آقا کو جاتے ہوئے سلام کرتے تھے۔ تیرے سینے میں دل نہیں سل ہے، اے ظالم، اے گستاخ، میرے آقا کو نہ پہچاننے والے، بے قدر، تجھ سے تو کروڑ مرتبہ کھجور کا تنا بہتر ہے، جو سوکھا تنا حضور کی جدائی برداشت نہیں کرتا، اور روتا بھی ہے اور پھٹ بھی پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان پروانوں کو اس شمع کی کشش نے بٹھایا ہے۔ ہاں، ان کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، میں ان کا شکریہ ادا کیوں کروں؟ ان بیٹھنے والوں کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، انہیں اپنے محبوب کا تذکرہ کھینچ لایا ہے۔ ان کا میرے اوپر کوئی احسان نہیں، یہ تو خود مزہ لینے آئے ہیں، اور دنیا کی کسی محفل میں اتنا مزہ نہیں جتنا آقا کے ذکر کی محفل میں مزہ ہے۔ لیکن مجھے خود لطف آ رہا ہے، ورنہ میں کہتا کہ میرا احسان ہے کہ ان کو حبیب کا تذکرہ سنا رہا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق ہے، اور اس ذکر کرنے میں بھی مزہ ہے، ذکر سننے میں بھی مزہ ہے۔ نہ میرا احسان ہے نہ تیرا احسان ہے، احسان اس رب کریم کا ہے جس نے میرے دل میں تیرے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈالی ہے، اور یہ محبت اسی کی طرف سے عطا ہے، یہ محبت اسی کی طرف سے عطا ہے، اور یہ محبت اسی کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ امانت ہے، یہ امانت ہے، یہ دل میں محفوظ ہے، اور میرا ایمان ہے
جس دل میں یہ نعمت ہے وہ دل جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس دل میں عشق رسالت ہے وہ دل جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہاں عشق ہو، عشق اور چیز ہے اور عشق کا نام استعمال کرنا اور چیز ہے۔ یہ محبت جس دل میں ہو تو یہ سند ہے جنت کی۔ یہ محبت جس قلب میں ہو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ لیکن ہو تو مجھے کہتا ہے لیکن میرے خالق کی نظر دل کے اندر بھی ہے۔ جنت اور جہنم میں بھیجنے والے کی نظر دل کے اندر بھی ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ واقعی تو پروانہ اور دیوانہ اور مستانہ ہے یا بنا پھرتا ہے۔ اور پروانے کی پہچان ہے بابو، پروانے کی پہچان ہے کہ پروانے کو تپش ہٹا نہیں سکتی۔ نہیں سمجھے پروانے کی پہچان ہے۔ پروانہ کہتا نہیں پھرتا میں پروانہ ہوں، پروانہ ہوں، پروانہ ہوں، لیکن پروانے کی پہچان ہے کہ پروانے کو تپش اپنے حبیب سے بھائی۔ اولیاء کئی ہیں، علماء کئی ہیں، اولیاء کئی ہیں، لاکھوں۔ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ساری کائنات میں، توجہ ہے آخر تک، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی علماء کئی ہیں، اولیاء کئی ہیں، ائمہ کئی ہیں، انبیاء کئی ہیں، مرسلین کئی ہیں، رسول کئی ہیں، انبیاء کئی ہیں، لیکن خاتم الانبیاء اللہ نے ایک ہی بنایا ہے۔ خاتم الانبیاء اللہ نے ایک ہی بنایا ہے۔ اور اللہ نے خاتم الانبیاء بنا کے پھر نبی بنانا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے خاتم الانبیاء بھیج کر پھر نیا نبی بھیجنا ہی چھوڑ دیا کہ جو کچھ دینا تھا میں نے دے دیا، کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ جو دینا تھا اس میں سے کچھ بچا کے نہیں رکھا۔ آقا نبیوں کے خاتم اور آقا کی سیرت تمام سیر کی خاتم۔ یہاں انتہا ہے، انتہا۔ یہاں جہاں پیار چاہیے وہاں پیار کی انتہا ہے، جہاں محبت چاہیے محبت کی انتہا ہے، اور جہاں شدت چاہیے وہاں شدت کی انتہا ہے۔ جہاں پیار چاہیے محبت چاہیے وہاں محبت کی انتہا ہے۔ اپنے استاد کو دیکھ لے، اپنے پیر کو دیکھ لے، اپنے باس کو دیکھ لے، افسر کو دیکھ لے، اپنے وڈیرے کو، چودھری کو، نمبردار کو دیکھ لے، وہ تیرے پیے ہوئے پانی والے گلاس میں بھی نہیں پیتا۔ اور یہاں کیا ہے کہ ابو ہریرہ اٹھو،
یہ پیالہ لو اور ان سب کو پلاؤ. یہ نہیں کہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا دیتے جاؤ، یہی پیالہ دے دو. یہ بھی پیے، وہ بھی پیے، وہ بھی پیے، وہ بھی پیے. جب سب کو پلا چکو اب تم پیو. کائنات کے پیروں کو، کائنات کے لیڈروں کو، کائنات کے رہبروں کو، کائنات کے پیشواؤں کو، ساری کائنات سے زیادہ پیار والے اس رہبر و رہنما پہ قربان کیوں نہ کر دوں کہ جب 70 شاگرد، 70 مرید، 70 غلام پی چکے اس کے بعد وہ پیالہ لے کر خود پیے اور کائنات کو بتائے کہ غلاموں کے ساتھ پیار یوں کیا جاتا ہے. اور اپنے پہ بھی نظر کر، حضرت کا کولر الگ ہو، حضرت کا گلاس الگ ہو. حضرت مسلمانوں کے برتن استعمال نہیں فرمایا کرتے. عرض کر رہا ہوں جہاں پیار چاہیے وہاں پیار کی انتہا ہے، اور جہاں سختی چاہیے وہاں سختی کی انتہا ہے. جہاں سختی چاہیے وہاں سختی کی انتہا ہے. ابن خطل کو نہ چھوڑو. یا رسول اللہ وہ کعبے کے غلاف میں چھپ رہا ہے، کعبے کے غلاف میں. فرمایا یہاں بھی نہ چھوڑو. یہ کعبے کے غلاف میں چھپ رہا ہے، یہاں بھی نہ چھوڑو. کعبۃ اللہ کے غلاف میں اندر پناہ لے رہا ہے ابن خطل، لیکن فرمایا جاتا ہے نہیں نہیں یہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، مت چھوڑو. کبھی اعلان ہوتا ہے کعب ابن اشرف کو کون اڑائے گا، کبھی ہوتا ہے ابو رافع کو کون اڑائے گا. بھئی سننے والے اچھی طرح سن لیں، یہ کعب ابن اشرف کے لیے کہہ رہا ہوں اور ابو رافع کے لیے کہہ رہا ہوں. ابو رافع یہودی اور کعب بن اشرف یہودی، دونوں مدینے کے یہودی تھے. حضور کی بات کر رہا ہوں. حضور نے اعلان فرمایا، پھر کل کوئی کتا مرے کہو یہ حضرت صاحب نے کہا تھا فلاں کو کون اڑائے گا. میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. فرمایا ابو رافع کو کون اڑائے گا. مل ابو رافع عبداللہ ابن عتیق نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. اور واپس تب آیا جب اس کا کام تمام کر آیا. اور وہ سویا ہوا تھا اوپر بالا خانے میں. وہاں جا کر اس کا کام تمام کیا. نیچے اترتے ہوئے آخری سیڑھی کے پاس پہنچ کر سمجھا کہ شاید زمین پر پہنچ گیا ہوں. گر پڑتا ہے، پیر ٹوٹ جاتا ہے. ساتھیوں سے کہتا ہے جاؤ، اس کو میں نے زخم تو ایسا لگایا ہے بچے گا نہیں، لیکن میں نہیں جانا چاہتا جب تک اس کے موت کا اعلان نہ سنوں. آقا نے بھیجا تھا. تم لگاؤ 109. تو ساتھی چل پڑتے ہیں اور خود انتظار میں قلعے کے باہر بیٹھا ہے. اچانک رات گزر گئی. فجر کے قریب اعلان ہوا. قلعے کی فصیل پہ چڑھ کر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رات ابو رافع کو کوئی جہنم رسید کر گیا ہے، ابو رافع کو رات کوئی قتل کر گیا ہے. یہ اس نے اعلان سنا، پیر ٹوٹا ہوا ہے، لیکن آقا کا فرمان پورا ہوا. عبداللہ بن عتیق کو خوشی ایسی ہوئی کہتے ہیں مجھے یہ بات بھول گئی کہ میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. میں یہ بات بھول گیا، اٹھ کر دوڑا، جذبات میں دوڑ پڑا. اتنا دوڑا کہ جن کو بھیجا تھا ان سے پہلے پہنچا.
پہلے پہنچ کر آقا کو بتایا یا رسول اللہ اس کا کام پورا ہو گیا. جب حضور خوش ہو کر دعا دینے لگے تب مجھے یاد آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ پیر بھی ٹوٹ گیا ہے. اب یاد آ رہا ہے. حضور نے بسم اللہ پڑھی اور ہاتھ پھیر دیا تو ٹوٹا ہوا جڑ گیا. ہاں ٹوٹے جڑتے بھی وہی ہیں, اور غلط جوڑ ہو تو وہ ٹوٹتے بھی وہی ہیں. ٹوٹے جڑتے بھی وہی ہیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. ایک دوسرے کے خون کے پیاسے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وہاں ایسے جڑ جاتے ہیں کہ وہ جان دے دیتے ہیں, ایک دوسرے سے پہلے پانی کا گھونٹ نہیں پیتے. ہاں ایسے جڑتے ہیں, لیکن غلط جوڑ ہو تو ٹوٹتے بھی وہی ہیں. غلط جوڑ ہو تو ٹوٹتے بھی وہی ہیں. ایک صحابی نے ایک کافر کو گرفتار کیا اور ساتھ ہی اس کافر کا بھائی صحابی ہے. وہ وہاں سے گزرا تو دیکھا یہ میرا بھائی گرفتار ہوا ہے, اس کو ایک صحابی نے پکڑا ہے. تو ہنس کر کہتا ہے اس کو اچھی طرح باندھ لے, اس کی ماں کے پاس مال کافی ہے. اس کو مضبوط باندھ, اس کو چھڑانے کے لیے اس کی ماں کافی فدیہ دے گی. تو اس قیدی نے آواز دی کہ تو بھائی کے لیے ایسے لفظ کہتا ہے. اس نے کہا نہیں, تجھے غلط فہمی ہے, میرا بھائی تو نہیں, میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے. کافر کا وارث مومن نہیں ہوتا, مومن کا وارث کافر نہیں ہوتا. تو میرا وارث نہیں, میں تیرا وارث نہیں, یہ میرے وارث ہیں جو تجھے باندھ رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں محبت چاہیے, پیار چاہیے تو پیار کی انتہا ہے, اور جہاں سختی چاہیے وہاں سختی کی انتہا ہے. ابن اختل کے لیے کیا کیا؟ فرمایا اس کو نہ چھوڑو. یا رسول اللہ وہ کعبے کے خلاف میں چھپ رہا ہے. فرمایا کعبے کا احترام اپنی جگہ, اس کو نہ چھوڑو. اس کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب قبلہ کعبہ کسی کافر کو پناہ نہیں دے سکتا, ہمارا کوئی قبلہ کعبہ بھی کافر کو پناہ دینے کی کوشش مت کرے. کعبے کے خلاف کا احترام, جناب کے جبہ اور دستار کا احترام, لیکن قبلہ کعبہ اپنی جگہ. ابن اختر کو معافی وہاں بھی نہیں, چھوڑو. قبلہ کعبے کا احترام اپنی جگہ, لیکن کافر وہاں بھی کافر ہے. ابن اختر وہاں بھی ابن اختر ہے. واجب القتل وہاں بھی واجب القتل ہے. مرتد وہاں بھی مرتد ہے. زندیق وہاں بھی زندیق ہے. دجال وہاں بھی دجال ہے. لعنتی وہاں بھی لعنتی ہے. ابو لہب کعبے میں جائے تو ابو بکر جیسا نہیں ہو سکتا. آقا پہ انتہا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ باقی سب اللہ نے بہت بنائے اور خاتم الانبیاء ایک بنایا, باقیوں کی صفیں ہیں.
باقیوں کی صفیں ہیں اور آقا کا مصلی ہے. باقی سب صفیں ہیں اور آقا کائنات کے امام ہیں. باقی سب صفیں ہیں اور آقا کائنات کے امام ہیں. یہ دیکھ لو، باقی تو باقی نبیوں کی صفیں ہیں، نبیوں کی صفیں ہیں اور آقا کا مصلی ہے. صفوں میں کئی ہوتے ہیں، آگے مصلی پہ امام ہوتا ہے اور امام سے آگے تو کوئی نہیں ہوتا، برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. توجہ ہے آخر تک. صفوں میں کئی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے برابری ہوتی ہے، لیکن امام سے آگے تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن امام کے برابر بھی کوئی، بولو 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 بولو، امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. اللہ نے محمد الرسول اللہ کو امامت دے کر بتلا دیا کہ میری مخلوق میں ان کے برابر کوئی نہیں. رسول اللہ نے صدیق اکبر کو مصلی دے کر بتا دیا کہ میری امت میں ان کے برابر کوئی نہیں. مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر کے بتا دیا کہ میری مخلوق میں شان کے لحاظ سے ان سے آگے تو کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں. ان سے آگے تو کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں. بڑا لعنتی ہے وہ، بڑا لعنتی ہے وہ، بڑا کافر ہے وہ جو کہے میں محمد الرسول اللہ جیسا ہوں، ان کے برابر ہوں. لیکن بہت بڑا لعنتی ہے وہ جو کسی مسلمان پر یہ جھوٹ بولے کہ یہ حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں. کیا وہ اپنے جیسا کہیں گے؟ کیا وہ اپنے جیسا کہیں گے جو حضور کی جوتی مبارک کے گستاخ کو بھی واجب القتل سمجھتے ہیں؟ میری تو کوئی پگڑی بھی اتار دے وہ واجب القتل نہیں ہوتا. حضور کی جوتی مبارک کا گستاخی بے ادبی سے نام لے تو وہ بھی لعنتی واجب القتل ہے. تو اللہ نے محبوب کو آگے کر کے بتلا دیا کہ میری مخلوق میں ان سے آگے تو کوئی نہیں، ان کے برابر بھی کوئی نہیں. اور محبوب خدا نے صدیق اکبر کو آگے کر کے بتا دیا کہ میری امت میں ان سے آگے تو کوئی نہیں، ان کے برابر بھی کوئی نہیں. اور اللہ نے اپنے محبوب کو اکیلا بلایا. اللہ نے اپنے حبیب کو، بھئی یہ بھی سن لو، محبوب اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب وہ محبوب ہے کہ جسے اللہ کی محبت چاہیے اسے محمد عربی کی غلامی کرنی پڑے گی. لیکن یہ
بھی ذہن صاف رکھو کہ اللہ کسی کا عاشق نہیں ہوتا، کیونکہ عاشق مجبور ہوتا ہے۔ عاشق بولو، عاشق مجبور ہوتا ہے، عاشق روتا ہے، عاشق فرما بردار ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے۔ وہ جو روتا نہیں وہ عاشق نہیں، جو روتا نہیں وہ سچا عاشق نہیں ہے۔ جو روتا نہیں وہ سچا عاشق نہیں ہے، جو بے بس نہ ہو وہ سچا عاشق نہیں ہے، جو قربان نہ ہو وہ سچا عاشق نہیں ہے، جو پریشان نہ ہو وہ سچا عاشق نہیں ہے، اور جو پریشان ہو وہ خدا نہیں ہے۔ جو پریشان ہو وہ خدا نہیں ہے، جو بے قرار ہو وہ خدا نہیں ہے، جو پیروکار تابع دار ہو غلام ہو وہ خدا نہیں ہے، جو روتا ہے تڑپتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا وہ ہوتا ہے کہ اللہ الصمد، جو بے پرواہ و بے نیاز ہوتا ہے۔ ماننے پہ آئے تو اشارے سے چاند ٹکڑے کر کے دکھائے، اور نہ ماننے پہ آئے تو رو رو کر مانگنے کے باوجود علی کے باپ کو کلمہ نصیب نہ کرے۔ ہاں، حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ محبوب مانے پیارے، پسندیدہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور ایسا راضی کہ کسی اور سے تب راضی ہوگا جب کوئی اور حضور کی تابعداری کرے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اکیلا بلا کر یہ بتایا کہ جب کوئی نہ پہنچے وہاں یہ پہنچتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جن کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قربت میں خصوصی تجلیات میں بلا کر اور یہ بتا دیا کہ جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں کوئی نہیں پہنچتا، اور فرمایا تم بھی اس کو اکیلے لے جاؤ، تم بھی اسے اکیلے لے جاؤ۔ صدیق اکبر کو محبوب اکیلے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور بتلاتے ہیں جہاں کوئی نہ چل سکے وہاں یہ چلتے ہیں۔ جہاں کوئی نہ چلے وہاں یہ چلتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا کے سامنے کر کے فرمایا کہ جسے محبت میری چاہیے، جسے میری محبت چاہیے وہ ان کے پیچھے لگ جائے۔ وہ بولو، اللہ نے حضور کو آگے کیا، اعلان کروایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اعلان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اعلان فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سے آگے نہ ہونا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کھڑا کر کے اور فرمایا جس کو میری محبت چاہیے، جو میری محبت میں آنا چاہے وہ ان کے پیچھے آ جائے۔ اور حضور نے صدیق اکبر کو کھڑا کر کے کہہ دیا جو میری امت میں آنا چاہے وہ ان کے پیچھے آ جائے۔ اللہ نے محبوب کو کھڑا کیا کہ جسے جنت چاہیے وہ ان کے پیچھے آ جائے، اور محبوب نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا کہ جسے میری امت چاہیے وہ ان کے پیچھے
जन्नती कह, लेकिन जो हुजूर की गुलामी कबूल न करे वो तेरे कहने से जन्नती नहीं होता। और तो लाख मर्तबा मुसलमान कह हुजूर का उम्मती कह, वो खुद को भी कहे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की क़ियादत को, इमामत को तस्लीम नहीं करता, वो हुजूर की उम्मत में नहीं आ सकता। मा यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकर अन यउम्महुम ग़ैरुहु। तेरी मस्जिद कमेटी इमाम मुकर्रर करे, तू कहे मैं इसके पीछे नहीं पढ़ता, तो वो तुझे कहेंगे आप तशरीफ ले जाएं। हुजूर ने जिसे आगे खड़ा किया तो तू कहे मैं इसे इमाम नहीं मानता, तो तुझे हुजूर की तरफ से कहा जाएगा फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम। तुझे भी कहा जाएगा कि आप चले जाएं, आपके बड़े को भी निकाल दिया गया था। अल्लाह ने अपने खलीफे को आगे किया तो तेरे बड़े ने नहीं माना था, रसूलुल्लाह ने अपने खलीफे को आगे किया, तूने नहीं माना, तो तू जा, जिसने उसे ना माना तो उसके साथ। ठीक है, मानने वाले मानने वालों के साथ, ना मानने वाले ना मानने वालों के साथ। पसंद अपनी अपनी है, नसीब अपना अपना। जा तू। अल्लाह के हबीब ने जनाब सिद्दीक़ अकबर को आगे किया। अब जरा तवज्जो कर, ये हुजूर की सीरत है। सूरत की बातें करता है ना, जरा सीरत भी बता। सिर्फ बता नहीं, बना भी सही। सिर्फ बता नहीं, बना भी सही। ताबेदारी कर। मैं कर रहा था कि अगर तू कहे जन्नती, लेकिन हुजूर का गुलाम नहीं बनता, वो जन्नती नहीं हो सकता। तेरे कहने से न मेरे कहने से। वो तो तब जन्नती होगा जब हुजूर की गुलामी करे। और तू कहे हुजूर का उम्मती, लेकिन नहीं बन सकता। वो तो तब बनेगा जब वो हुजूर की बात मानकर सिद्दीक को इमाम तस्लीम करे। अल्लाह ने जिसे बकरा बनाया है वो बकरा है, जिसे कुत्ता बनाया है वो कुत्ता है। अब तू मुझे मारे कि इस खिंजीर को बकरा कह, क्योंकि बैठा जो बकरों के साथ है। अब तू कहे कि ये बकरे के साथ है, बैल के साथ है, गधे के साथ है, घोड़े के साथ है, भैंसे के साथ है, लिहाजा तू इस खिंजीर को भी बकरा कह दे। ये सब जो इस तरह नहीं है नजस, तो इसको भी ना कहे। मैं जो ना कहूं फिर ये पाक हो जाएगा। मुझे तू मार के कहला भी दे, अव्वल तो इंशाअल्लाह ये तेरी जुर्रत ही नहीं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और सुनो, बात सच्ची यही है जो हक नवाज ने बताई। बात सच्ची वही है जो हक नवाज ने बताई, बनाई नहीं, उसने बताई। बात सच्ची वही है जो फारूकी शहीद ने बताई। वो बात सच्ची वही है जो इशारो आजम ने बताई। बात सच्ची वही है जिसको मौलाना यूसुफ लुधियानवी शहीद ने लिखा, जिसे मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। बात सच्ची वही है जो उलमा के मुत्तफ़िका फैसले की सूरत में शाये हुई। बात सच्ची वही है जो मैंने इस सूरत में, ये देखो, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सैयद सज्जाद अली शाह के सामने पेश की थी कि ये मेरी लिखी हुई नहीं है,
یہ متفقہ فیصلہ ہے محققین کا، مفتیان کرام کا، علماء دین کا، یہ ان نوجوانوں کی بات نہیں ہے۔ They are followers. یہ ماننے والے ہیں، تابع دار ہیں۔ کھول کر دیکھ لو کہ بات کس کس نے کی ہے۔ بات سچی یہ ہے، اب تک میں بھی جو کرتا آیا ہوں، اب کسی کے کہنے پر کہ مار کی وجہ سے کہہ دو نہیں جی میں تو شیعوں کو نہیں کہتا، میں تو اب مسلمان کہتا ہوں، تو پھر واللہ یہ دیکھو پھر میں جھوٹا ہوں۔ سچی بات وہ ہے جو یوں لکھی گئی، سچی بات وہ ہے جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں۔ سچی بات یہی ہے، صدیق اکبر پہ بھونک کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ قرآن کو غلط کہہ کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ فاروق اعظم کو کافر کہہ کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ جناب عثمان پہ لعنتیں کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ پہ لعنتیں کر کے بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ حضور کے اہل بیت کو گالیاں دے کر بھلا کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، کافر ہے۔ یہ قرآن میرے ساتھ میں ہے کہ یہ کافر ہے، 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 کافر ہے۔ میں نے تجھ سے زیادہ کہہ دیا ہے تو جان، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط ہے تو مفتی میں نہیں، یہاں گرفتاری کر۔ سید سجاد علی شاہ نے جو اپنی کتاب لکھی ہے ریٹائر ہونے کے بعد، سید سجاد علی شاہ نے جو کتاب لکھی ہے اپنی، اسے پڑھ کے دیکھ۔ وہ بتاتا ہے کہ مجھے ہٹایا اس وجہ سے گیا کہ دلائل کے سامنے میں جھک گیا تھا، یہ فیصلہ کر رہا تھا۔ وہ بتلاتا ہے، سید سجاد علی شاہ نے لکھا ہے کہ میرے سامنے دلائل پیش ہوئے، لگا دو پابندی، ٹھیک ہے تم نے لگا دی، ہم چپ ہو گئے اور عدالتی راستہ اختیار کیا۔ انشاءاللہ یہاں بھی فیصلہ ہوگا، وہاں بھی فیصلہ ہوگا۔ لیکن مجرم یوں نہیں کرتے۔ سید سجاد علی شاہ نے صاف لکھا ہے کہ سپاہ صحابہ کے ہیڈ نے، سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ نے میرے سامنے کتابیں بھی پیش کی، آڈیو کیسٹیں بھی پیش کی، دلائل کے ساتھ اپنی بات کو مبرہن مدلل کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی مجھے یقین دلایا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم نہ ہو، بے انصافی نہ ہو، ہم مکمل طور پہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی تم مجھے مار مار کے کہلاؤ، میں کہہ بھی دوں، مار کی وجہ سے کہہ بھی دوں، اگر 1000 مرتبہ پڑھ کر پھونک بھی دوں کہ یہ سور نہیں بکرا ہے، تو سور بکرا نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ تمہاری مرضی، اور یوں مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم قتل و قتال کے حق میں نہیں ہیں، نہیں ہے، صاف کہتے نہیں، کیونکہ جب قتل عام ہو تو وہ ہیں ہی کتنے، نقصان تو ہمارا ہے، مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہیں، بازاریں ہماری بھری ہوئی ہیں، ہم قتل و قتال کے حق میں نہیں ہیں، اور یہ سب کچھ تم کراتے ہو۔ میں نے اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ مسٹر شہباز شریف سے کہا تھا کہ لشکر جھنگوی آپ نے بنوایا ہے، میں نے کہا تھا، اور اب بھی کہتا ہوں کہ واقعی حکومت نے بنوایا تھا۔ یہ تمہاری غلط پابندیاں، غلط سختیاں
اب پریشان ہیں جی. وہ تو نہیں ہے. کون کیا کہہ رہے تھے؟ فور شیڈول مجھے پتہ نہیں کیا ہے یہ. فور شیڈول والے تو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے. کیا ہے وہ؟ کیا بلا ہے وہ جی ہم نے ان سے لکھوا کے لیا تھا جلسے پہ نہیں جاؤ گے, جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے وہاں نہیں جاؤ گے, پبلک پلیس پہ نہیں جاؤ گے, فلاں جگہ نہیں جاؤ گے, نہیں جاؤ گے. ظالم ہو, وہ پاکستان کے آزاد شہری ہیں. نہیں جاؤ گے, نہیں جاؤ گے, نہیں جاؤ گے, یہ بھی بات ہے؟ تو ٹھیک ہے, ایک ایک شیعہ سے لکھوا لو کہ ماتمی جلوس میں نہیں جاؤ گے. لکھوا لو نا کہ ماتمی جلوس میں نہیں جاؤ گے, ایک ایک شیعہ سے لکھوا لو. وہ ان کی عبادت ہے, وہ عبادت ہے, اور یہ قرآن پڑھنا شرارت ہے. یہ تو گند کر رہے ہو, یہ تو نقصان ہوگا. چھوڑ دو یہ غلط حرکتیں. میں نے کہا تھا مسٹر شہباز شریف سے کہ دیکھو ملک اسحاق کو میں اچھی طرح جانتا ہوں, میرا بہت پیارا, بہت قریبی ساتھی, بہت قریبی دوست. میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں, بہت نیک, پارسا, تہجد گزار. میں نے اس کی کبھی شلوار بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں دیکھی. اس شخص کو جب جیل میں ڈالا گیا, وہ جیل سے نکلا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس مرتبہ یہ 9 بیگ کتابوں کے سارے مطالعہ کر کے آیا ہوں اور 90 ختم قرآن پاک پڑھ کے آیا ہوں. ملک کے ساتھ بات سنانے دے مجھے, بہت نعرے ہو گئے, نعرے میدان میں لگایا کرو. میں نے کہا کہ وہ یوں تھا اور اب تم نے اس کو مجبور کر دیا. ظالموں, جب کوئی قصور نہ کرے, کسی سے نہ لڑے, گھر بیٹھا ہو تب بھی اس کو تم پکڑو, گرفتار کرو, ہمیشہ تکلیفیں دو, صعوبتیں, اذیتیں. تو پھر وہ کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑنا تو ویسے ہی نہیں, تو پھر کچھ کر کے ہی جانا چاہیے. کیوں یہ کرتے ہو؟ کیوں تم کرتے ہو؟ ان نوجوانوں کو اس شیڈول کا پابند بنانے کی کیا ضرورت ہے جب میں پیشکش کرتا ہوں کہ آؤ بات کرو, جو میں نے بیٹھ کر طے کیا میرا ایک ایک ساتھی پابندی کرے گا. تیرے حکم پر اور جو میں نے بیٹھ کر طے کیا میرا ایک ایک ساتھی پابندی کرے گا. مجھے بٹھاؤ, اس مردے کو بھی نکالو, بٹھاؤ. تو کہتے ہیں جی وہ یوں کیا ہے؟ بٹھاؤ. میں نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ اگر وہ جیل میں ہے, پہلے تم کہتے تھے وہ آتا نہیں, اب تو تمہارے پاس ہے, مجھے وہاں جیل لے چلو. کہتے نہیں آپ کو لے جائیں گے تو اس کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی کوئی بات نہیں. ہم مذاکرات سے نہیں بھاگتے, ٹیبل ٹاک سے نہیں بھاگتے, باتوں سے نہیں بھاگتے. کیوں بھاگیں؟ بھاگے وہ جس کے پاس دلائل نہ ہو, بھاگے وہ جس کے پاس حق نہ ہو, بھاگے وہ جس کے پاس سچ نہ ہو. ہمارے پاس سچ ہی سچ ہے, الحمدللہ ہمارے پاس سچ ہی سچ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا بابو, سیرت خاتم الانبیاء کہ محبوب نے سب کچھ سکھایا ہے. آقا کی سیرت میں کھانا بھی ہے, میٹھا کھانا بھی ہے, شہد استعمال فرمانا بھی ہے, دودھ پینا بھی ہے, اور پیٹ پہ پتھر باندھنا بھی ہے. آقا کی سیرت میں میٹھا کھانا بھی ہے, دانت مبارک شہید کروانا بھی ہے. آقا کی سیرت میں مسلح سنبھالنا بھی ہے اور میدان سنبھالنا بھی ہے. ہم کھانے سے دانت توڑوانے تک, پیار سے سختی تک, محبت سے شدت تک, مودت سے غیرت تک,
بتاؤ تو صحیح، تحقیق اور تفتیش تو کرو کہ یہ پروانے صدیق کے نام پہ کیوں مرتے ہیں؟ یہ پروانے صدیق کے نام پہ کیوں مرتے ہیں؟ تحقیق کرو، تفتیش کرو، انہیں کیا ملتا ہے؟ تمہیں یہی ملے گا، نتیجہ یہی سامنے آئے گا کہ صدیق نے سب کچھ آقا پہ قربان کیا، اس لیے یہ سب کچھ صدیق پہ قربان کرتے ہیں۔ ان کا یہ اعلان دل و جان سے ہے، تمہارے سامنے آئے گا کہ محمد کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہمیں پیار ہے، صحابہ سے اگر پیار ہے تو وہ آقا کی وجہ سے ہے۔ ہاں کیوں نہ ہو، ان آنکھوں نے اللہ کا حبیب دیکھا، ان ہونٹوں نے اللہ کے حبیب کی دست بوسی کی، قدم بوسی، انہوں نے حضور کے ساتھ سانس لیے۔ ہاں وہ اسی فضا میں سانس لیتے تھے جہاں حضور سانس لیتے تھے۔ انہوں نے حضور کے ساتھ کھایا، حضور کے ساتھ پیا، انہوں نے حضور پہ سب کچھ قربان کیا، حضور کا دفاع کیا۔ ہم ان کا دفاع اپنا فرض ایمانی سمجھتے ہیں۔ اور بڑی آسان سی بات ہے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے، کیونکہ لڑائی جھگڑا ہو تو پھر ہمارے یوں جلسے تھوڑی ہوں گے، قتل و قتال ہو تو ہم یوں کھل کر موقف تھوڑی پیش کر سکیں گے۔ یہ تو تبھی ہوگا جب امن و امان ہو۔ تو ہم امن و امان تو چاہتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آقا کی محفل کو امن ملے، صحابہ کی عزت کو امن ملے، حضور کی مجلس کو امن ملے، حضور کے شاگردوں کی عزت کو امن ملے، یہ ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کرنا یہ بھی حضور کی سیرت کا حصہ ہے۔ اور صدیق اکبر سے آگے ایک صحابی جا رہے ہیں، حضور نے پکڑ کے کھینچا، پیچھے ہو جاؤ، ابو بکر کے آگے نہیں چلا جاتا۔ ہاں حضور برداشت نہیں کرتے کہ کوئی صحابی بھی ابو بکر کو پیٹ دے۔ تو جو صدیق اکبر سے آگے بڑھنا چاہے اس کو کھینچ کے پیچھے کرنا، یہ حضور کی سیرت ہے۔ آؤ، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے محبت غیرت سب میں حضور کی سیرت کو اپنانا تمہارا کام ہے، اور دونوں جہانوں میں عزت تمہیں دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیرت، ہمت، جرت، استقامت کے ساتھ دین حق کی خدمت کی توفیق بخشے۔ اب تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ راستے میں کوئی نعرے بازی نہ ہو، اور آرام سے اپنے گھروں کو دعا کے بعد تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، آنے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے۔